أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا آسان کرے، اس کا ہمارے حق میں حجت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، اور آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اللہ ساتھ جنت میں لے جائے، آمین۔ آج ہم گرامر میں عربک گرامر کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس سے ہمیں قرآن پڑھنا آسان ہو، اور اللہ تعالیٰ کا جب ہم کلام پڑھیں گے اللہ اس سے ہمارے دلوں میں اتار دے، اور اس کے لیے ہم جو بھی محنت کریں اس کے لیے ہمیں بہت بڑھا چڑھا کے اجر دے، اور اس کو ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج جو گرامر میں ہمارے پاس لیسن ہے، ہم مفعول کی ٹائپس پڑھ رہے ہیں۔ مفاعیل، جیسا مفعول کی جمع ہوتا ہے مفاعیل، اور مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے اس کو۔ مفاعیل خمسہ 5 ٹائپس آف مفعول۔ تو بیسک جو ٹائپس ہیں مفعول کے 5 ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے جو ابھی ہم نے کھولا ہوا کہ جو فعل ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے۔ لازم فعل اور فاعل بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن متعدی جس کا ایفیکٹ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس میں ہمیں کمپلیٹ مفہوم کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور مفعول 5 ٹائپس کے جو مفاعیل خمسہ ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے امپورٹنٹ اور جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ ہے مفعول بہ۔ مفعول بہ جو ہے جس پر فعل واقع ہو، تو جو سب سے امپورٹنٹ والا مفعول ہے جو سب سے زیادہ آپ کو قرآن میں نظر آئے گا، کہیں بھی نظر آئے گا، مفعول بہ ہوتا ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، جس پہ فعل واقع ہو، یعنی فعل کا اثر جس پہ واقع ہو۔ اور اس کو ہم ڈیٹیل دیکھ چکے ہیں مفعول بہ کو، اس کی بہت اگزامپل دیکھی جا چکی ہیں کہ اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں۔ اور اس میں پھر اس کے بعد جو ہے ہم مفعول لہو کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح یہ جو ہوتے ہیں سب سے امپورٹنٹ کوشچن تو ہوتا ہے نا کسی بھی فعل کے بعد کہ فاعل کو یعنی کہ کس نے کیا، ہو ڈیڈ اٹ، تو ہو والا تو فاعل ہوتا ہے رفع، ٹھیک، جو یہ فاعل کی طرف ہے یہ رفع ہوتا ہے۔ باقی مفعول جو ہوتے ہیں یہ سب کیا ہوتے ہیں، ڈیٹیلز، نسب، یعنی کہ انویسٹیگیشننگ کوشچن جو دوسرے ہوتے ہیں نا کہ کب ہوا، کس کیا تھا، یا کون جو بھی کہ کس وجہ سے ہوا، کس طریقے سے ہوا، تو یہ ساری چیزیں ادر ڈیٹیلز مفعول ہوتی ہیں۔ اور سب میں مفعول بھی جو ہے نمبر 1 جو سب سے امپورٹنٹ بات آتی ہے کہ کس پہ فعل کا اثر ہوا، یعنی فعل کرنے والا تو فاعل ہو گیا نا رفع، لیکن فعل کا اثر کس پہ ہوا وہ مفعول بھی ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے سیب کھایا تو اس میں کس چیز پہ اثر ہوا میرے کھانے کا، سیب پہ، ایپل پہ، تو پھر وہ مفعول بھی ہوتا ہے۔ سیکنڈ چیز وہ کیوں کیا، کیوں کھایا، یعنی کہ سیکنڈ سوال ہوتا ہے کہ وائی، تو وائی کا جواب جو ہے وہ اس کا مفعول لہو سے ملتا ہے۔ مفعول لہو کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس میں فعل کے ہونے کا سبب بتاتا ہے کہ کیوں کا جواب ہوتا ہے، لما کا، کہ وائی کیوں کھایا، کیوں کیا، کوئی کام کیوں کیا جائے، تو وہ مفعول لہو ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ فعل کے کرنے کی، اور جب وہ آہستہ آہستہ اس کی وکیبلری ہمیں بڑھتی جاتی ہے تو ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے۔ پھر مفعول فیہ، مفعول فیہ یہ 2 چیزوں کا جواب ہے، کب اور کہاں، یعنی وین اینڈ ویئر۔ یہ وائی کا تھا نا، کیوں کا جواب ہوتا ہے مفعول لہو، تو مفعول فیہ، فیہ ان اٹ سے آپ یاد رکھیں ظرف زمان، ظرف مکان، یعنی جگہ یا وقت بتاتے ہیں۔ تو یہ 3 جو ہے مفعول بہ، مفعول لہو، مفعول فیہ، ہم لاسٹ لیسن میں کر چکے ہیں۔ اب جو 2 رہ گئے ہیں ان میں مفعول مطلق اور مفعول معہ، یہ 2 رہتے ہیں ہمارے جو ہم آج کے لیسن میں کریں گے۔ اس میں جو مفعول معہ ہے سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ہم یہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بارے میں۔ مصاحبت اور معیت کے لیے واو کے بعد آتا ہے اور ساتھ کا مفہوم دیتا ہے، with، ساتھ، along with، یعنی کسی کے ساتھ۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں پہلے اور پھر ہم مفعول مطلق دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا یعنی کہ جو چیز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں، ہم اس کو دوبارہ سے چارٹ کو دیکھتے ہیں کہ اسم کے جو اعراب ٹوٹل قرآن یعنی کہ ملتے ہیں نارملی عرب گرامر میں۔ جر 2 طرح کے ہوتے ہیں، جار مجرور اور مضاف مضاف الیہ۔ اس کے علاوہ جر نہیں ہوتی کوئی چیز، اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہے۔ جب آپ کو جر دکھ رہا ہے تو یا تو یہ وجہ ہوگی یا یہ وجہ ہوگی،
رفع کی 4 وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ہم مبتدا خبر پڑھ چکے ہیں، اور پھر فاعل بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ رفع ہوتا ہے فعل کے بعد جو اس کا ڈوئر ہوتا ہے فاعل ہوتا ہے، نائب الفاعل ابھی نہیں کیا ابھی تک، تو اس کو ہم نے چھوڑ دیں گے ابھی۔ تو اس کی 4 وجوہات ہیں۔ جو منصوبات ہیں اس کی لسٹ بہت لمبی ہے، اس میں 12 ہوتے ہیں بیسیکلی، یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 12 ہوتے ہیں۔ اس میں ایچ او این یعنی کہ انا انا کا انا جو یہ ہوتے ہیں، اس میں انا و اخواتہا جسے کہا جاتا ہے، تو وہ اپنی چیز کو منسوب کر دیتی ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ مفعول میں اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنے مفعول ہیں، 1 2 3 4 اور 5، تو 5 مفعول ہے جو کہ یہ مفاعل خمسہ، تو جب ہم یہ پڑھ لیں گے تو ہماری یہ 5 ڈن ہو جائے گا کہ منصوب ہونے کی یہ وجہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ تو ہم آج ابھی اس کے مفعول معہو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں دیکھتے ہیں مفعول معہو کے بارے میں۔ جی، مفعول معہو جو ہے نسبی ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے مفعول نصب کے ہی ہوتے ہیں، مفعول ڈیٹیل جو ہے نصب سے شو کی جاتی ہے، اور مصاحبت کے لیے آتا ہے یعنی کہ کسی کے ساتھ ہونا، معا کا مفہوم دیتا ہے۔ معا ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، جب شادی وغیرہ کا کارڈ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں معا اہل و عیال آئیے گا، اہل و عیال فیملی کے ساتھ آئیے گا، along with فیملی کے سمیت آئیے گا۔ تو معا کا مطلب یہ ہوتا ہے، قرآن میں بھی نظر آتا ہے معا، اس کا مطلب ہوتا ہے سمیت، ساتھ، along with۔ تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ مفعول معا، ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ مفعول معہو کی اگزامپل قرآن میں بہت کم ہے، یہ قرآن میں بہت ہی کم استعمال ہوا ہے، یہ سب سے کم ہونے والا مفعول کا یہ ٹائپ ہے، سب سے زیادہ مفعول بھی ہے اور سب سے کم مفعول معہو ہے۔ تو اس کی اگزامپل ہم اس کے زیادہ ڈیٹیل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس کا زیادہ ڈیٹیلز قرآن میں نظر نہیں آتی ہیں، اور اس کو کس طرح یوز کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے فعل اور پھر فاعل اور پھر مفعول معہو سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں ایک واو ہوتا ہے، تو فعل فاعل کے بعد ایک واو آئے گا جو کہ واو معیہ لکھا ہوا ہے نا، معیت کا واو ہے، یہ واو عطف نہیں ہے، واو معیہ ہے، ود والا واو۔ یہ اس واو کے بعد مفعول معہو آتا ہے، اور اس سے پہلے واو معیہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ فعل فاعل اور مفعول معہ ساتھ آ جائے، واو نہیں ہو بیچ میں، نہیں، اس سے پہلے واو معیہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب واو معیہ کیا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے، اس سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جملہ بنتا کیسے ہے۔ یہ جملہ آیا کوئی یا خالی فعل آیا، جاء زید، آیا زید۔ اب اس کے بعد فعل فاعل کے بعد واو، واو مایا آیا، اور پھر اس میں منصوب آیا، یعنی کہ جو بھی اسم آئے گا وہ منصوب حالت میں ہوگا، اور اس کے میننگ کس طرح آیا، جاء زید والکتب، زید کتابوں سمیت آیا۔ اگر یہ ہوتا جاء زید، ہم واو عطف کا بھی آگے دیکھتے ہیں۔ اب یہ ہے ماتا زید و طلوع الشمس، اس میں بھی دیکھیں زید تو کیونکہ زید، اس کے میننگ کیسے ہوں گے، یہ تو رفع میں ہے کیونکہ ماتا زید، زید کی ڈیتھ ہو گئی، و طلوع الشمس، اس کا مطلب کیا ہے کہ ادھر جو ہے اس کی جب ڈیتھ ہوئی تو اسی وقت سورج طلوع ہو رہا تھا، تو طلوع، تو اس طرح کے میننگ آتے ہیں، تو یہ along with یعنی ساتھ ساتھ یہ ہو رہا تھا، ادھر یہ ہو رہا تھا ادھر وہ، تو اس طرح یوز ہوتا ہے، اور اگین قرآن میں اس طرح بہت کم نظر آتا ہے۔ وصل، یہ جو ہے وصل القطار والغروب، اس میں بھی دیکھیں فعل اور قطار فاعل ہے پیش کی حالت میں، یعنی کہ رفع ہے، والغروب، اور یہ آگے نصب حالت میں، تو ٹرین پہنچی غروب آفتاب کے ساتھ، یعنی بالکل یہاں یہ ہو رہا تھا ادھر ٹرین پہنچی۔ اسی طرح یذاکر طالب، وہ مذاکرہ کر رہا تھا، طالب ڈسکشن کر رہا تھا، وضوء الشموع، طالب علم یاد کرتا ہے موم بتیوں کی روشنی کے ساتھ، تو اس میں ساتھ کے along with کے میننگ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسم منصوب ہو، اس سے پہلے واو معیہ ہو، اور اس سے پہلے ایک مکمل جملہ ہو، اسمیہ یا فعلیہ، جیسے یہاں پہ فعلیہ ہے۔ اب اگزامپل میں یہاں پہ ہے سرت والشارع، میں سڑک کے ساتھ ساتھ چلتی گئی، طلع حامد و اذان الفجر، اذان اس میں بھی یہ زبر کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ یہ منصوب حالت میں ہوگا۔ تو اس کی اس طرح کی مثالوں میں خالی آپ یہ دیکھیں، اس میں وجہ نہیں لکھی ہوئی، آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو واو عطف ہوتا ہے اور واو معیہ ہوتا ہے، اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔
یہ والا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ واو مائیہ جو قرآن میں یہ واو بہت کم نظر آتا ہے، زیادہ تر واو عطف. عطف کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم کہیں جاء زید و احمد احمد، ٹھیک ہے، اگر میں کہوں جاء زید و احمدو، زید اور احمد آئے، تو یہ واو عطف ہوگا. اس میں کیسے؟ ایک تو دیکھیں زید پہ بھی رفع حالت میں ہے اور احمدو وہ بھی رفع حالت میں، اور اس میں واو عطف والا جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے دونوں ہمیں ٹائم کا نہیں پتا ہوتا کہ وہ ایک ساتھ آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ الگ الگ ٹائم میں آئے ہو، مگر جو یہ مفعول معہ ہوتا ہے وہ along with یعنی سمیت کے میننگز آتے ہیں کہ بالکل ساتھ ساتھ چل رہی تھی جس طرح چیزیں. تو اس کو پہچان کیسے ہوتی ہے کہ یہ سیم جو واو عطف والا تو جو چیز ہوتی ہے پہلے والے کا جو اعراب ہوتا ہے وہی واو کے بعد بھی وہی ہوتا ہے، معطوف کے بھی، یعنی جو معطوف ادھر بھی جو ہوتا ہے اس کے یہی ہوتا ہے، تو وہ واو عطف ہوتا ہے. مگر یہ واو مائیہ ہے تو اس میں بعد میں نصب ہی آئے گا کیونکہ یہ اس طرح. مگر یہی بات ہے کہ اس کو ہم یہ قرآن میں سچ نظر نہیں آتا تو ہم اتنے نہیں دیکھیں گے اس کو زیادہ، بس یہاں دیکھ لیں جیسے حضر المدرب واللائبین، اس میں بھی رفع اس کا جو ہے نصب ورژن ہے، یہ حاضر کچھ کھلاڑیوں کے ساتھ. اسی طرح طالب علم پڑھتا ہے چراغ کے ساتھ، تو آپ سمجھ جائیں ساتھ کے along with معیت کی میننگ آتا ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن میں بس ایک ہی مثال نظر آتی ہے، مطلب ایک مثال تو اور بھی ہے مگر بہت ہی کم ہے. اب جیسے یہاں پہ ہے کہ البتہ ہم ضرور اکٹھا کریں گے انہیں اور سمیت شیاطین کے، یعنی ان کو شیاطین کے سمیت اکٹھا کریں گے، ایک ساتھ ہی کر دیں گے. تو یہاں پہ اس کی ایک ایگزامپل نظر آتی ہے اور بہت کم نظر آتا ہے. اب ہم جاتے ہیں دوسرے والے کی طرف جو کہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور انٹرسٹنگ ہے. اس کو پہچاننا بہت آسان ہے اور بلکہ انٹرسٹنگ، واقعی انٹرسٹنگ ہے. جب آپ پڑھیں گے مزہ آئے گا. نام آپ کو نیا لگے گا، مفعول مطلق، لیکن یہ ان سب مفعول میں پہچاننے میں بہت آسان ہوتا ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا کیا اس کو کس طرح پہچانا جائے گا. مفعول مطلق جو ہے یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یوزنگ دا مصدر ایز دا مفعول مطلق. مفعول مطلق جو ہوتا ہے نا اس میں مصدر کا استعمال ہوتا ہے، اس میں مصدر ہوگا اور وہی مطلق ہوگا، یعنی اسی کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے. اور وہ کیا ہوگا؟ مصدر از یوز ٹو ڈسکرائب دا انٹینسٹی، یا تو اس کی انٹینسٹی بتا رہا ہوگا کس کی؟ فعل کی، کہ فعل کس شدت سے ہوا، تو یا تو اس کی انٹینسٹی بتا رہا ہوگا یا پھر کچھ اور میننگز بتا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، دو وجوہات ہیں. اس کو سمجھ لیں، مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے اس کے لیے کہ مصدر ہوتا ہے، اور دوسرا انٹینسٹی بتاتا ہے یا پھر کچھ میننگز ایکشن میں ایڈ کرتا ہے. فعل کے بارے میں زیادہ ایکشن ایڈ کرتا ہے، بتاتا ہے اس کے بارے میں مزید. اب جیسے یہ تصویر بنی ہوئی ہے، اس میں جیسے ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں آپ کو 0 سے لے کے 10 تک کہاں کتنا درد ہے، تو انٹینسٹی ہوتا ہے نا 1 سے لے کے آگے بڑھتی جاتی ہے انٹینسٹی. جو مطلق جو ہے جو اس طرح انٹینسٹی پہ بھی ورک کرتا ہے اور دوسرے میننگز بھی ہوتے ہیں. اب یہ اس کے بارے میں ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. یہ اسم مصدر ہوتا ہے، اس میں خاص بات ہے کہ یہ اسم مصدر ہوتا ہے. اس میں مصدر بھی ہم پڑھیں گے، منصوب حالت میں ہوتا ہے. جتنے بھی مفعول ہوتے ہیں وہ نصب حالت میں، ڈیٹیلز ہوتی ہے تو نصب حالت میں ہوتا ہے اور عموماً نکرہ ہوتا ہے. اور یہ جو ہے مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ فعل کا، یعنی کہ اس کا وضاحت کہ وہ بتاتا ہے کہ کس طرح کا تھا، کیسے ہوا. زور پیدا ہونے کے بعد بھی، زور کے لیے بھی ہو جاتا ہے کہ یعنی زور دینے کے لیے بھی، اور نوعیت بیان کے لیے یعنی کلیئر کرنے کے لیے، فعل کے بارے میں اس کی انٹینسٹی بتانے کے لیے یا پھر اس کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے تو مفعول مطلق استعمال ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں مفعول مطلق میں، ہم اس میں مصدر کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے تاکہ ہمارے کانسیپٹ اور کلیئر ہو کہ ہم مصدر ہوتا کیا ہے. تو اس میں دیکھیں جب ہم اسم کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں اسی میں ہم نے پڑھا تھا کہ پرسن، پلیس، تھنگ اور آئیڈیا. آئیڈیا جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بھی اسم ہوتے ہیں، اور ایڈجیکٹو صفت جو کہ ناؤنس کو ڈسکرائب کرتی ہے. ان چاروں کے بارے میں جو چیز ڈسکرائب کرے صفت ان سب ناؤنس کے بارے میں، وہ صفت بھی عربی میں اسم میں آتی ہے. اور ایڈورب جو کہ ورب، کوئی فعل کس طرح ہوا اس کو ڈسکرائب کرے ایڈورب، وہ بھی اسم ہوتے ہیں. تو آئیڈیا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیا مصدر، کیونکہ آئیڈیا ہوتا ہے. مصدر از این عربک ورڈ فار این آئیڈیا. اس کا مصدر جو ہوتا ہے آئیڈیا کے لیے یوز ہوتا ہے.
اس میں انگلش میں تو شن آخر میں لگا ہوتا ہے یا انگ لگا ہوتا ہے کسی کام کا نام. اس کے ڈیٹیلز پڑھ لیتے ہیں. آئیڈیا کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیزیں جو کہ نام ہے مگر ہم ان کو ٹچ نہیں کر سکتے, اور ٹچ بھی نہیں کر سکتے, اور ہم ان کو اپنے پانچوں حواسوں سے, جو ہمارے حواس خمسہ ہے ان سے نہیں, یعنی ہم نہ دیکھ سکتے ہیں ان کو, نہ ہم سن سکتے ہیں ان کو, اور نہ ہم ٹچ کر سکتے ہیں, نہ فیل کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگزامپل کیا ہے؟ ایجوکیشن, تعلیم. جو ایجوکیشن ہے اس کو ہم کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں مگر تعلیم ہمیں جیسے نظر نہیں آتی, ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے, دیکھ نہیں سکتے, مگر ہاں وہ ہوتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ آئیڈیا, مصدر. تعلیم کیا ہے؟ مصدر. اسی طرح جو ریلیجنس کے نام ہے, اسلام, اسلام مسلم نظر آ سکتے ہیں مگر اسلام نہیں نظر آتا. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہے یہ مصدر ہوتی ہیں. اسی طرح صبر ہے, جتنے بھی ایموشنز ہمارے اندر ہیں, غصہ, نفرت, کینہ, محبت, رحمت, تو یہ سارے جتنی ہیں چیزیں جو ہمارے خیالات, یہ سب ہم دیکھ نہیں سکتے, ان کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے مگر وہ ہوتے ہیں. تو یہ سب آئیڈیا ہوتا ہے, مصدر, یعنی یہ کام کا نام ہوتا ہے. ٹھیک. اسی طرح ڈرائیونگ, ڈرائیونگ بھی کام کا نام ہے. ہم ڈرائیور کو دیکھ سکتے ہیں, گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں, مگر ڈرائیونگ خود ایک کام کا نام ہے. نہیں, ہم جب ایک کہتے ہیں نا کوئی کام کا نام ہے یہ. تو اس کے علاوہ انگلش میں شن سے ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے آسان ہے اس کو ڈھونڈنا, ملٹیپلیکیشن, ایڈیشن. اسی طرح یا پھر انگ سے بھی, جیسے کہ سلیپنگ, سونا, سوئمنگ, تیرنا. اردو میں ہم نہ کر کے اس میں ایڈ کرتے ہیں. ایٹنگ, کھانا, ریڈنگ, پڑھنا, رائٹنگ, لکھنا, ورکنگ, کام کرنا. تو اس کی ایگزامپل اکثر اردو میں ہم جب کرتے ہیں تو نہ کر کے کرتے ہیں. تو مصدر کیا ہوتا ہے؟ the verbal noun. یہ کس طرح وربل ناؤن مصدر, کیا مطلب؟ جو ورب ہوتا ہے, فعل, اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں فعل میں. کسی بھی فعل میں کیا تین چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں؟ ایکشن ہوتا ہے اس میں, زیادہ کام ہے. جس طرح یہ ایگزامپل ہے, ایکشن کیا ہے؟ دخلا, وہ داخل ہوا. صحیح. تو اس میں داخل ایکشن ہو رہا ہے. اور ایک ایکٹر ہے جسے دخلا میں ہی انٹرڈ, وہ داخل ہوا. اور عربی میں جو فعل ہوتا ہے اسی میں اس کا ڈوئر امبیڈڈ ہوتا ہے, ضرور مسٹ ایک اس کے ساتھ انسائڈ ڈوئر ہوتا ہی ہوتا ہے. تو دخلا میں آلریڈی ہی چھپا ہوا ہے, تو وہ داخل ہوا. تو یہ ہمارے پاس فاعل بھی آ گیا اور ایکشن بھی آ گیا. اب یہ کہ وہ داخل ہوا تو ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے, کیونکہ دخلا ماضی کا صیغہ جو مضارع کا ہوتا ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس میں ٹائم بھی آ گیا. تو ورب میں یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں, ایکشن, ایکٹر اور ٹائم ساتھ ہی ہوتا ہے. صحیح. فعل میں جو مصدر ہوتا ہے وہ ایسا اسم ہے جو کہ ورب سے ہی اوریجنیٹ ہوتا ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ صرف ایکشن ہوتا ہے, مگر نہ اس میں ایکٹر کے بارے میں کوئی خبر ہے اور نہ ٹائم کا پتہ چلے گا. صحیح ہے. جیسے کہ اب دخلا ہی انٹرڈ, مگر دخول, انٹری. تو انٹری میں ہمیں ایکشن تو دکھ رہا ہے کہ انٹری ہو رہی ہے, مگر ایکٹر کون انٹر ہو رہا ہے, کس وقت ہو رہا ہے, یہ نہیں پتا چلا. تو یہ مصدر ہوتا ہے. جس طرح علما, اس نے جانا, اور علم, جاننا. قتلا, اس نے قتل کیا, قتل, قتل کرنا. ایسے بہت سارے لفظ ہوتے ہیں. خرجا, وہ نکلا, خروج, نکلنا. تو ایسی چیزیں وہ مصدر کہلاتا ہے. ٹھیک, کہ اس میں کام کا نام, بس اس کو آسان اردو میں ہم سمجھیں کام کا نام ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں مفعول مطلق کیا ہوتے ہیں. اگر کسی فعل کے بعد اس فعل کا مصدر یا مصدری معنی دینے والا لفظ آ جائے تو وہ مفعول مطلق کہلاتا ہے. آسان الفاظ میں یہ بات ہے کہ کسی فعل کے بعد اس کا مصدر آ جائے, سیم میننگ, سیم لفظ, لفظی مصدر. لفظی مصدر یعنی کہ اس کے روٹ ورڈز تک سیم ہو. جیسے اب ہے جلستو, میں بیٹھا, جلوسن, بیٹھنا. تو جلستو میں جو روٹ ورڈ ہے جلسا, بیٹھنے, یعنی کہ تو اس کے جو مصدر ہے وہ بھی سیم روٹ ورڈز کے ساتھ ہے. جلستو جلوسن, میں بیٹھا, بیٹھنا. تو یہ اس کا اصلی مصدر ہے, لفظی مصدر, یعنی کہ سیم روٹ ورڈز کے ساتھ. مگر اسی طرح ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جلستو, میں بیٹھا, قعودن, بیٹھنا. اچھا, یہ بھی اس کے یہ مانوی ہے, یعنی کہ یہ لفظی ہے نا کہ سیم روٹ ورڈز بھی سیم ہے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ روٹ ورڈز بدل سکتے ہیں مگر میننگز دیکھیں. اگر مانوی, اگر ہم اس کے لیے یوز کریں لفظ کہ مانوی طور پہ وہ سیم ہے, کہ میں بیٹھا, بیٹھنا. قعدہ, ہم لوگ نماز میں بھی بیٹھتے ہیں نا, جو اتحیات پڑھتے ہیں اس میں قعدہ کہتے ہیں کیونکہ اس بیٹھنے کو قعدہ کہا جاتا ہے. تو یہ بھی اسی کے لیے لفظ ہے, بس لفظ بدل, یعنی کہ روٹ ورڈ بدلا ہوا ہے, لیکن
میننگ میں یہ سیم ہے، تو سیم آ جائے یا پھر اس کے جیسا آ جائے تو وہ مفعول مطلق کہلاتا ہے، وہ مصدر مفعول مطلق کہلاتا ہے. سوری، مفعول مطلق جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتا ہے، اس کے استعمال 3 طرح کے ہوتے ہیں. یعنی کہ جب ہم نے مفعول مطلق کیا، ایک خاص بات کیا پڑھی کہ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو ایک تو فعل کے بعد واقع ہو. اس کی خاص بات ہے کہ فعل کے بعد آتا ہے اور وہ مصدر اسی فعل کا ہوتا ہے، یعنی کہ جو مصدر بھی ہے اسی فعل کا ہوتا ہے. موسٹلی آپ دیکھیں گے اسی فعل کا مصدر ہوگا، جیسے ضربت ضربن، ضربت میں نے مارا، ضربن مارنا. اسی طرح قمت قیامن میں کھڑا ہوا، قیام کرنا. تو اس طرح سیم کے ہی زیادہ تر آتا ہے. اب اس کے 3 ٹائپس ہوتی ہیں کہہ لیں، یا مفعول مطلق کے جو استعمالات ہیں وہ 3 طرح ہوتے ہیں، یعنی 3 چیزوں کے استعمال ہوتا ہے. یہ ایک تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے، ایک نوعیت اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کوئی چیز بتانے کے لیے، نوعیت بتانے کے لیے، عدد نمبرز بتانے کے لیے. تو دیکھ لیتے ہیں اس کو مفعول مطلق کا استعمال. نمبر 1 کون سا ہے؟ توکید، یعنی کہ تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے یوز ہوتا ہے. تو فعل، فاعل اور مفعول مطلق. اگین مفعول مطلق کیا ہے؟ مصدر ہے. کیسا مصدر؟ اسی فعل کا مصدر ہوگا، اس کا ایکشن ہوگا تو مفعول مطلق ہوتا ہے. تو اس کے میننگ تاکید کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ فعل جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ہوا 100%، یعنی کہ جیسا، ایک تو اس میں شدت آ جاتی ہے کہ بس جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے ہی کیا. تو اس میں تاکید پائی جاتی ہے کہ بالکل اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے یا اس کے مترادف ہم معنی مصدر ہوتا ہے، جو ہم دیکھ چکے ہیں. ایگزامپلز بھی دیکھیں گے ہم اس کو. یہ دیکھیں کہ جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اردو میں، تو جب فعل کے بعد ہم اسی مادے کے مصدر کو استعمال کرتے ہیں، یعنی مصدر مطلق کی بات، ابھی مفعول مطلق، اور وہ بھی تاکید والا یوز ہو رہا ہے، ٹائپ 1 کی بات ہو رہی ہے ابھی، جو تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بہت، بالکل، بہت خوب، پورا پورا، یا اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ سے کرنا چاہیے. کیونکہ یاد رکھیں تاکید کے لیے نا، ایمفیسس کے لیے، تو بالکل، بہت، بہت خوب، پورا پورا، اس طرح ان چیزوں سے اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے کیونکہ ایمفیسس کے لیے. جیسا کہ اگزامپل دیکھتے ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ورتل، را تا لام روٹ ورڈ، اسی کے مادے سے مصدر نکلتا رتل یرتل، ترتیل، ترتیل. تو اور جب یہ ہم نے پہلے کہا ورتل، پڑھو قرآن کو، ترتیل کے ساتھ پڑھو قرآن کو. قرآن کیا ہوا؟ مفعول بھی ہو گیا نا. یہ رتل جو ہے یہ فعل امر ہے، اور قرآن مفعول بھی ہو گیا کہ قرآن کو پڑھو. اب کیسے پڑھو؟ ترتیلا. تو دیکھیں اسی کا مصدر استعمال ہوا منصوب حالت میں، تو یہ مفعول مطلق ہو گیا. اور اس کا میننگ میں کیا ہے؟ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. ٹرانسلیشن ہم ویسے یاد کرتے ہیں، جب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم کہتے ہیں، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو القرآن، قرآن کو ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. لیکن اصل اگر ہم جو جملہ، پورا جملہ بنائیں گے تو اس کی میننگ ہوگی قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. تو اس میں اسی کا یہ آیا، اور پھر ساتھ ہی اسی کا مصدر آ گیا، تو مفعول مطلق یہ ہو گیا اس کا. اچھا، رتل، اب دیکھیں آگے، لا تبذر تبذیرا، نہ تم فضول خرچی کرو، تبذیرا فضول خرچی کرنا. تو اس میں بھی اگین اس کا فعل ہے، اور پھر اسی مادے سے بذر یبذر تبذیر، تو یہی سیم اس کا روٹ وہ آ گیا، مصدر آ گیا. تو اس کا مطلب ہے اس میں بھی ایمفیسس ہوگا تاکید. اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی؟ فضول خرچی بالکل نہ کرنا، نو نو نو، جیسا ناٹ ایٹ آل، اس طرح کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کہ اس میں ایمفیسس ہے. اسی طرح فدمرناها تدمیرا، تو ہم نے تباہ کر دیا ہا اس کو، کس کو؟ اس بستی کو. فدمرنا، اس میں انسائڈ ڈوئر کون ہے؟ نہ ہے، نحنو، یعنی کہ ہم نے تباہ کر دیا ہا اس کو، اس بستی کو. تو مفعول بھی یہ ہو گیا. کیسا تباہ کیا؟ تدمیرا، تباہ کرنا، یعنی اسے پوری طرح برباد کر دیا. تو اس میں اسی طرح کے میننگ کے ایمفیسس کے لیے کہ کیسے تباہ کیا جاتا ہے. اسی طرح وکلم اللہ، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے. لفظ الجلالہ جو ہے اس میں ڈوئر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام مفعول بھی ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. تکلیما، کلمہ یکلم تکلیم، یہ بھی اسی کا مصدر ہے. تو اس میں
اللہ نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح آپس میں گفتگو کی جاتی ہے، یعنی کہ جیسے کہ کرنی چاہیے. تو 100% کوئی کام ایسی ہو جیسے ہونا چاہیے تو اس میں تھوڑا ایمفیسس آ جاتا ہے. اسی طرح یہ اگزامپل ہم لوگ ہر خطبے میں بھی سنتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ بھی سلمو، یہ فعل امر ہے، سلمو تسلیما، اور یہ اسی کا مصدر ہے. تو اس کا مطلب ہے خوب اچھے سے سلام کرو، یعنی سلام بھیجو تسلیما. اسی طرح یہ والی آیت ہم سورہ جو ابسا میں پڑھتے ہیں کہ انسان اپنے کھانے کی طرف چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف. انا سببنا الماء صبا، ہم نے پور کیا اوپر سے انڈیلا. سببنا فعل اور فاعل کون ہے؟ نحنو ہے، ہم نے انڈیلا الماء پانی کو. تو پانی کیا ہو گیا؟ مفعول بھی ہو گیا کہ پہلی بات کہ کیا چیز انڈیلی؟ پانی انڈیلا مفعول بھی، اور اسی کا وہ آ گیا مصدر سببنا الماء صبا، خوب انڈیلنا. یعنی کہ ہم نے خوب، اس میں بھی جب یہ آیا تو اس میں خوب کے میننگ آ گئے کہ ہم نے اس طرح کیا. ثم شققنا، پھر ہم نے پھاڑا الارض زمین کو. یہ مفعول بھی ہوگا شقا، شق کرنا جیسے پھاڑا جاتا ہے. تو یہ جب اس طرح آنے کا مقصد کیا ہے کہ جب سیم فعل ہو اور اس کے بعد سیم مصدر اسی کا، یعنی کہ مصدر ہو، تو اس میں تاکید کے میننگز آ جاتے ہیں. بالکل، بہت اس طرح کا. یہ قرآن میں ایسی بہت ساری اگزامپل ہیں. دیکھیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے اینما سقفو، جہاں بھی کہیں پاؤ انہیں، اخذو وہ پکڑے جائیں، وقتلوا تقتیلا تو قتل کر دیے جائے جیسا کہ قتل کرنا، یعنی کہ خوب اچھے سے اس طرح کے میننگ آئیں گے جب ہم پڑھتے ہیں. اس میں آیتوں میں پتہ چلتا ہے. اسی طرح فدمرنا ہو تدمیرا تو ہم دیکھ چکے. یہاں پہ دیکھیں وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز فصلناہ بیان کی ہم نے اسے. یہ مفعول بھی ہو گیا اسے، فصلنا بیان کیا ہم نے ہو اسے، اس میں تفصیلا تفصیل سے، یعنی کہ بیان کیا بیان کرنا. تو یہ بھی افاصت لام، اور یہ تفصیل میں بھی یہی ہے. تو یہ بھی اسی کا فعل ہے اور اسی کی ایمفیسس کر رہا مفعول مطلق کے یعنی اسی پہ وہ کرنا. یہ بھی سورہ فجر کی آیت دیکھیں، کلا اذا دکت الارض، جب کوٹ دی جائے گی زمین، کوٹا جائے گا زمین کو. دکن دکا سیم روٹ ورڈ ہے، اسی کا پہلے فعل استعمال ہوا اور پھر اسی کا آگے مصدر استعمال ہوا. دکن دکا کوٹ کے، یعنی کوٹا جانا. ایسا کوٹ دیا جائے گا جیسے بالکل اس کا ہموار کر دیا جائے گا ایسے. تو اس میں ایک شدت سی پائی جا رہی ہے. اسی طرح یہ دیکھیں وَيُطَهِّرَكُمْ، اور تاکہ وہ پاک کر دے تم لوگوں کو. تطہیرا خوب پاک کرنا، یعنی اچھی طرح سے پاک کر دے. سیم روٹ ورڈ کا، یعنی ایک ان کا فعل ہے. اب تطہیرا اسم منصوب، اس میں سب میں دیکھ لیں یہ سب جو مفعول مطلق جسے کہا جا رہا ہے وہ سب منصوب حالت میں، یعنی کہ اس میں یہ. تو یہ ہم نے دیکھ لیا پہلی ٹائپ کیا ہے، ایمفیسس کے لیے، تاکید کے لیے. اب جو ہے دوسری ٹائپ ہے نوعیت کے لیے. نوعیت کسے کہتے ہیں کہ یہ بتائے گا کہ کوئی فعل، یعنی فعل کی نوعیت بتائے گا، ایکشن کی نوعیت. جو پہلے مفعول مطلق تھا وہ فعل کے بارے میں تاکید تھا، انٹینسٹی بڑھائی جا رہی تھی کہ خوب بہت اچھے طریقے سے. اب یہ جو ہے مفعول مطلق اس کی نوعیت بتاتا ہے کہ اس کے بارے میں اور کلیئر کرتا ہے فعل کے بارے میں کہ فعل کس طرح سے ہوا، کم یا زیادہ، شدید تھا، اچھا تھا یا برا تھا. تو اس کی نوعیت کنڈیشن بتاتا ہے. تو یہ دو طریقے سے ہوتا ہے. اگر ہم اس میں ایسے کر لیں، نوعیت جو ہے ایک تو اس میں لگا لیں کہ ٹائپ 2 ہے. ٹائپ 1 ہم نے پڑھا ایمفیسس، تاکید، توکید، اور نمبر 2 ہے نوعیت. اس کی دوسرا فنکشن ہوتا ہے مفعول مطلق کا نوعیت بتانا. اور اس میں دو طرح سے اس کو ہم نوعیت دو طرح سے بیان کی جاتی ہے. ایک اضافت کے ذریعے، ایک موصوف صفہ کا جو ہم نے مرکب پڑھا تھا اس کے ذریعے سے ہم فعل کی نوعیت بتاتے ہیں. ٹھیک، ابھی سمجھ آ جائے گا اس کو. نوعیت کے لیے دو طریقے، اضافت یا موصوف صفہ. اچھا، مضاف یا مضاف الیہ یا موصوف صفہ، دونوں مرکبوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے. اچھا، مضاف مضاف الیہ میں بھی مضاف وہی اسی طرح یوز ہوگا، اسی فعل کا مصدر مضاف بن کے آئے گا اور ساتھ اس کے مضاف الیہ ہو. اگر ایسے نظر آئے آپ کو تو وہ بھی مفعول مطلق ہوتا ہے، مگر اس کی وجہ وہ بتاتا ہے نوعیت اس کی.
اس کی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں پہلے اس والے حصے کی، اور اس میں ایک اور ایگزامپل یہ بھی ایڈ ہے اس کو، تو اس میں اضافت میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں، یا یہ یا پھر اس طرح یعنی اضافت میں ون، اور یہ اس کا بھی لگا دیں کہ اس کا ایسے ہوتا ہے اور کبھی ایسے بھی آپ کو نظر آئے گا، تو وہ بھی نوعیت بتائے گا. جیسے کہ اضافت کی ایگزامپل ہے، جیسا قرآن میں آیتیں آتی ہیں امترت برسائی مترسو، تو مترسو تو یہ جو ہے یعنی یہ فعل ہو گیا، فعل ماضی، اور مترسو بری بارش، تو یہ مترا جو ہے یہ ہے مصدر ہے. اچھا مضاف مضاف الیہ جب بنتا ہے اس میں یہ دیکھ لیں کہ مضاف مضاف الیہ جب یہ بنے گا تو مضاف میں مصدر ہوتا ہے، یعنی اسی فعل کا مصدر، اور پھر مضاف الیہ کچھ آئے گا تو وہ نوعیت بتائے گا. تو یہاں پہ دیکھ لیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ فعل آیا اور فعل کے بعد یہ اسی کا مصدر آیا، اور پھر مصدر لائٹ ہے، یہ ہمیں پتہ چلا یہ لائٹ ہے، اس میں تنوین نہیں دکھ رہی، منصوب تو ہے مگر لائٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا تو یہ مضاف مضاف الیہ کا مرکب بن گیا، اور اس میں مضاف کون ہے، یہی اس کا مصدر، تو اس میں ہے کہ بری بارش برسائی. تو اس طرح میں نوعیت بتائی گئی کہ کس طرح کی بارش تھی، بری تھی، تو یہ اس کو کلیئر کر دیا کیسی بارش تھی. اسی طرح تمرو وہ چلتے ہیں، مر السحاب، مرہ میں بھی دیکھیں لائٹ ہے، منصوب ہے، مصدر ہے، یعنی کہ یہ مصدر ہے، یہ تمرو تو فعل تھا، ٹھیک، مرہ مصدر ہے اور مصدر بھی لائٹ ہے، تو یہ پھر لائٹ ہے تو مر السحابی مضاف مضاف الیہ، اس کا مجرور حالت میں بتا رہا ہے یہ مضاف الیہ. تو تمرو وہ چلتے ہیں جیسا کہ چلنا بادلوں کا، تو اس میں بھی کیسے چلتے ہیں پہاڑ، جیسے بادل چلنا، جیسے اس کو نوعیت بتائی جا رہی ہے کہ اس طرح چلتا ہے، تو یہ نوعیت بتانے کے لیے اس انداز میں آتا ہے مضاف الیہ بن کے. اسی طرح ولا تبرجنا، نہ تم ڈسپلے کرو زینت کو، تبرجا ڈسپلے کرنا، الجاہلیت الاولی، اس میں بھی دیکھیں یہ فعل ہو گیا تبرجنا، اب تبرج جو ہے یہ مصدر ہے، تو اس میں بھی یہ لائٹ ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نصب تو ہے مگر تنوین نہیں دکھ رہی، تو یہ تبرجل جب ہم ادھر دیکھتے ہیں یہ مجرور ہے، تو اس کا مطلب مضاف مضاف الیہ. تو پھر یہ ہو گیا، اور نہ تم اپنی زینت کو ڈسپلے کرو تبرج الجاہلیہ، جیسا کہ پہلے جاہلیت میں کرتے تھے، تو یہ بھی نوعیت بتا دی کہ ایسا تبرج نہ کرو. تو یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ مضاف بن کے آیا یہ مصدر. اسی طرح ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، اس میں بھی ہے فعل آ گیا، وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، کیسے دیکھتے ہیں، تو یہ اس کی نوعیت کیسے بتا رہے، نظر المغشی جیسے کوئی بے ہوش آدمی دیکھتا ہے، جیسے کوئی فینٹڈ آدمی کی نظر ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کا مصدر ہے. تو کلا لو تعلمون، ہرگز نہیں کاش تم جان تم جان لو گے، ہرگز نہیں کاش تم جان لو گے، علم الیقین، تو اس میں بھی تعلمون فعل ہو گیا، اور علم الیقین، علم جو ہے علم یعلم کا جو مصدر علم ہوتا ہے، اور یہ بھی علم میں بھی علم، یہ مضاف مضاف الیہ نا، علم الیقینی، تو اس کا مطلب کیسا علم لے لو، کیسے جان لو گے، یقین والا علم، اس کی نوعیت بتا رہا ہے کیسا کلیئر. اسی طرح یہ والی آیت بھی یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، سما یسمو نام سے ہوتا ہے، تسمیہ بھی اسی سے، تو یہ اسی کی ایگزامپل ہے. قرآن میں تھوڑی سی اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ابھی ہم نوعیت کا پہلا مضاف الیہ کے دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم دیکھا کہ فعل آیا جیسے یرونہم، وہ دیکھتے ہیں انہیں، مثلہم دگنا اپنے سے، رأی العینی دیکھنا آنکھ کا، تو اس میں بھی تھے دیکھنے میں مضاف مضاف الیہ نا، رأی العینی، تو وہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، تو اس میں بھی اس کو یعنی نوعیت بتائی گئی کہ کیسا دیکھنا. فَأَخَذْنَاهُمْ پھر پکڑ لیا ہم نے انہیں، اخذنا نحنو اس کا انسائڈ ڈوئر ہے، کس کو پکڑ لیا، مفعول بھی کون ہے، ہم ان کو پکڑ لیا، ہم نے پکڑ لیا انہیں. فَأَخَذْنَا جو فعل ہے اسی کا مصدر یوز ہوا اخذا، پکڑنا، ہم نے پکڑ لیا انہیں، پکڑنا عزیز مقتدر، زبردست مقتدر کا پکڑنا، جیسے یہ ہم نے زبردست طریقے سے، تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہو گیا کہ ہم نے ایسا پکڑا اس کو.
تو اس کی نوعیت بتائی گئی ہے مضاف مضاف الیہ سے. اور ایک بس اس کی اور دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ جو ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کلّا بادن والی بات میں کبھی کبھار ہم نے اس میں جب مضاف میں دیکھا تو اوپر کہ مضاف عام طور پر مضاف الیہ میں مضاف مصدر ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ کلن بادن اور حقن، کبھی کبھار یہ لفظ ایسے آتے ہیں. 3 کو یاد رکھیں، اوپر لسٹ میں ہے، دوبارہ دیکھیں گے ابھی ایک دفعہ. کلن بادن حقن، کبھی کبھار یہ ایسے آتے ہیں کہ یہ پہلے آ جاتے ہیں اور جو اس کا مصدر ہے وہ بعد میں مجرور حالت میں آ رہا ہے. یہ تو منصوب ہی ہے کلّا، کلن کے بجائے کلّا ہو گیا، بادن کے بجائے بادا، اور حقن کے بجائے حقا. تو یہ مضاف مضاف الیہ رہے گا. لیکن اس طرح کی اگزامپل میں کیا ہوتا ہے کہ مضاف یہ کلو بادا بن جائیں گے، کلّا بادا یہ مضاف بن جائیں گے، اور مضاف الیہ جو مجرور حالت میں ہے وہ یہ بن جائیں گے جیسے مضاف الیہ. جیسا کہ دیکھیں فلا تمیلو، پھر نہ تم جھک جانا، کل المیلی بالکل جھک جانا، یعنی اس میں کل المیلی تو سمجھے کبھی اس طرح آتا ہے، یہ ایسے نظر آئے گا آپ کو. تو اس کے بعد اس کو بھی ہم اسی میننگ میں نوعیت کے میننگ میں کہتے ہیں. جیسے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، تو تقوّلا کا ہی اس سے اقاویل آ گیا، بہت باتیں جیسے، اور اس میں بھی بعض الاقاویل، تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے. تو بات کے ساتھ مرکب ہو گیا. اسی طرح یہ دیکھیں وَلَا تَبْسُطْهَا، نہ تم اپنے ہاتھ کو کھلا چھوڑو، کل البستی پوری طرح کھلا چھوڑنا. تو یہ بھی اس طرح بھی آ جاتا ہے، وہی مضاف مضاف الیہ. اور یہ حقہ کی ایک ایگزامپل تھی جو یہ رہی. فما رعوہا، پس نہیں انہوں نے رعایت کی اس کی، حقہ جیسا کہ حق ہے رعایتی ہے اس کی رعایت کرنے کا، جیسے انہوں نے کیا ہی نہیں جیسا کہ اس کو کرنا چاہیے. تو حقہ میں بھی دیکھیں منصوب حالت میں نا، اور یہ مضاف مضاف الیہ کر کے آ رہا ہے، تو یہ بھی نوعیت کے لیے آتا ہے. جو قرآن میں ایسے آتے ہیں نا ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، حق قدری ہی جیسا کہ حق تھا قدر کرنے کا، تو وہ بھی حق قدری ہی، وہ بھی مفعول مطلق والا حق ہے. اسی طرح ایک اور آیت ہے کہ جہاد کرو حق جہاد ہی، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. تو اس میں بھی اس طرح آتا ہے. تو ہم نے دیکھ لیا اس کی نوعیت کے بارے میں یہ دونوں چیزیں دیکھ لی ہم نے کہ جب مضاف مضاف الیہ بن کے آتا ہے نوعیت کے لیے اے والا، تو یا تو مضاف اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے اور مضاف الیہ کچھ اور، یا پھر کلو باد الحق پہلے آ جاتے ہیں اور مصدر مضاف الیہ بن جاتا ہے. اس طرح اب نوعیت کا سیکنڈ والا کرنے جا رہے ہیں ہم، جو اس کا بی پارٹ ہے اس کو آسان ہے، بہت آسان ہے. یہ موصوف صفہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس میں بھی موصوف جو ہوگا وہ مصدر والا پارٹ موصوف ہوگا. جیسے اس میں مضاف الیہ میں مصدر جو تھا، مطلق کا مصدر یاد کریں، مطلق میں مصدر نہیں ہوتا ہے اکثر، مطلب میجورٹی میں مصدر دکھتا ہے. تو اس میں جب موصوف صفہ آئے گا ایسے کہ اسی کا فعل کا مصدر استعمال ہوگا. جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں اگزامپل ہے وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، وَهْجُر فعل ہو گیا، وَهْجُرْهُمْ چھوڑ دو انہیں، حجرن چھوڑنا، جمیلہ خوبصورتی سے. اب دیکھیں حجرن جمیلہ موصوف صفہ ہے، تو یہ اس کا مصدر جو ہے موصوف بنا ہے، تو اس کے مطلب خوبصورتی سے چھوڑ دو انہیں. اسی طرح فَأَخَذْنَاهُ، تو یہ بھی نوعیت بتا رہا ہے نا کہ اس فعل کی نوعیت کی کیسے چھوڑو، خوبصورتی سے چھوڑو. اس طرح فَأَخَذْنَاهُ، تو پکڑ لیا ہم نے اسے، کیسا پکڑا؟ اخذن وبیلا، وبال والا پکڑنا. تو اس میں بھی ہمیں فعل کی ہی نوعیت بتائی جا رہی ہے کہ وبال والی پکڑا ہم نے اسے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے فتح دی ہم نے لکا آپ کو، آپ کے لیے، فتحن کیسی فتح دی؟ مبینہ کلیئر فتح دی. تو اسی کی موصوف اور صفہ، تو موصوف میں مصدر آ گیا سیم چیز کا. اسی طرح یہاں پہ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور مدد کی اللہ نے، یا مدد کرے گا آپ کی اللہ تعالیٰ، نصرًا عزیزہ، کیسی مدد کرے گا؟ زبردست مدد کرے گا، نصرًا عزیزہ. تو اسی کا فعل ہے، اسی کا مصدر ہے، اور مصدر ایسا موصوف یوز ہو رہا ہے، اور صفہ اس کی یہ رہی.
تو یہ بھی اسی طرح استعمال ہوا، یہ بھی نوعیت بتانے کے لیے نا، کس طرح کی یعنی فعل کے بارے میں بتا رہے کیسی مدد. اب یہاں پہ دیکھیں قولو قولا سدیدا، قولو بو کہو، قولن کہو فعل ہو گیا اور اسی کا مصدر ہو گیا قولن، بات کہو یعنی کیسی، یعنی بات کہو، کیسی بات کہو، سدیدہ سیدھی ٹھیک بات کر. تو یعنی یہ موصوف صفہ ہو گیا اور یہ اسی کی بتایا جا رہا ہے کہ کیسی بات کی جائے. ٹھیک. تو یہاں پہ آگے ایک اور ہم پڑھتے ہیں فقط فازا فوزن عظیمہ. اس میں بھی دیکھیں فازا وہ کامیاب ہوا، روٹ ورڈ وہی فاوزا، اس کا بھی یہ فعل ہے، وہ کامیاب ہوا، فوزن کامیاب ہونا، کیسا کامیابی اس نے حاصل کی، عظیمہ بہت عظیم کامیابی. فقط فازا فوزن عظیمہ، تو یہ بھی فعل ہے، یہ اس کا مصدر ہے یعنی کہ مطلق ہے، ایز اے موصوف آیا اور اسی کی صفہ عظیم، تو اس نے کامیاب عظیم کامیابی حاصل کی. تو یہ بھی اسی کی ایگزامپل ہے. ٹھیک. اب ہم نے دیکھ لیا دو تاکید دیکھا پہلے، پھر ہم نے دیکھا نوعیت، نوعیت میں دو دیکھے، مضاف مضاف الیہ، موصوف صفہ، اور بہت آسانی سے ہم نے دیکھ لیا. اب آسان ہے، ایک یہ والا کم ہی استعمال ہوتا ہے، اتنا مطلب اتنا کم نہیں مگر پھر بھی فعل فاعل اور مفعول مطلق للتعداد. تیسرا تھا عدد نا، پہلا تھا تاکید، دوسرا نوعیت، تیسرا عدد. عدد بتائے گا کہ فعل کتنی بار ہوا، ایک بار ہوگا تو اسم مرتن جو ہے یعنی مرتن مصدر کے ساتھ گول تا لگ جاتی ہے. کیسے؟ جیسے مرتن، کیونکہ وہ منصوب ہوتا ہے نا، یہ جو مفعول مطلق ہے مصدر ہوگا منصوب، تو مرتن. اگر دربن دربتن ایسے آئے تھے تو ایک بار. دو بار کے لیے ہوگا تو تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوگا، مرتینی دربتینی. اچھا، اس میں تینی کا ساؤنڈ کیوں یوز ہوا، تانی کا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ تانی جو ہے وہ رفع ہوتا ہے نا، جیسے مسلمتانی، اسی طرح مرتانی رفع ہوتا. تو یہ ہمیں تو یاد ہے کہ آپ کو جو مفعول ہوتے ہیں وہ نصب ہوتے ہیں، تو اسی لیے عینی کا ساؤنڈ ہوگا، مرتینی دربتینی. جیسا کہ اگزامپل ہے ضرب حامد ولدہ، حامد نے اپنے بیٹے کو مارا، دربتن. اب یہ دربتن مرتن، ایک تو یہ دیکھیں ہم نصب ہے، پھر اس کا مطلب ایک بار مارا. صحیح ہے، ایک بار میں ہم مصدر کے آگے جیسے انہوں نے ادھر لکھا ہوا ہے نا کہ مصدر کے ساتھ گولتا لگاتے ہیں اس میں. اور دربتن اسی، اور اس میں عینی لگ جائے گا، ضرب حامد ولدہ، اس نے دو بار مارا، ضربتین. تو اس میں آپ کو تعداد نظر آ رہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اگزامپل المرید شارب شربتن، بیمار ایک مرتبہ پینے والا ہے، تو یہ شربتن اسم وہ تنوین کے ساتھ ہے، جیسے دو اس کے ساتھ، تو ایک بار پینا. دقتینی، عینی میں دو کے میننگ آ جائیں گے، 2 گھنٹے. اچھا، اسی طرح رحلتین 2 بار سفر کرنے والا ہے. اچھا، اور جب اگر کوئی دکتم واحدہ، یہ بھی قرآن میں نظر آتا تھا، فدکتا تو کوٹ دیا اس کو، دکتم واحدہ دونوں کو کوٹ دیا جائے گا، دکتم واحدہ. تو دکتن میں بھی آپ دیکھیں ایک مرتبہ اس میں خود ہی آ گیا، واحدہ تو ہے ہی ایک، اسے نفختم تو یہ اس میں آ گیا. ایک اور بات یہ کہ مرتینی والا جو ہے نا، یہ 2 بار کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، مگر کبھی اسی میں تکرار بھی ہوتی ہے، یعنی بار بار کے میننگ بھی پائے جاتے ہیں. مطلب ویسے یہ 2 عینی کا ساؤنڈ 2 کے لیے یوز ہوتا ہے، مگر کبھی کبھار اس میں بار بار کے میننگ بھی آ جاتے ہیں، جیسے کہ ہم قرآن میں سورہ ملک میں کامنلی دیکھتے ہیں نا یہ کہ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین، تم پھر لوٹاؤ اپنی نظر، اپنی نگاہ کو، کرتینی بار بار، تمہاری ہر دفعہ تمہاری نظر جو ہے ذلیل ہو کے واپس لوٹے گی. کرتینی اس میں 2 بار کے بجائے بار بار کے میننگ پہ بھی آتا ہے. تو عینی میں 2 بار کے میننگ بھی آتا ہے اور کبھی بار بار کے میننگ بھی آتا ہے. تو تینوں چیزیں ہم نے دیکھ لی. اب اس کو دیکھ لیں مفعول مطلق کی اقسام. تاکید کے لیے میں کس طرح ہوتا ہے، اس میں اگزامپل دیکھ لیں. ہم نے کہا تھا کہ بس یہ، اور آپ کو اسی کا مصدر یوز ہوگا، یہ مفعول مطلق. امفسس کے لیے ضربت زیدن ضربن ورتل القرآن ترتیلا واصبر صبرا جمیلا، صبر کرو نوس، تو یعنی اس طرح اسی کا بس یہ آ گیا. نوعیت کے لیے 2 طرح یوز ہوتا ہے، موصوف صفہ یا مضاف الیہ والے جملے. مضاف الیہ یا موصوف صفہ 2 طرح یوز ہوتا ہے نوعیت کے لیے.
جیسے فتحنا لک فتحا مبینا، اس میں کس طرح آیا؟ یہ فعل آیا، مصدر ایسا موصوف آیا تو موصوف صفہ کا فریگمنٹ میں آئے گا. تو یہ بھی اس کو بتانے کے لیے کیسی ہے. اس طرح جلست جلوس الامیر، اور یہ کس طرح مضاف مضاف الیہ والا کمبینیشن میں آیا، تو یہ بھی نوعیت بتانے کے لیے ہوتا ہے. کیسے بیٹھا؟ جیسا کہ کوئی امیر بیٹھتا ہے، کوئی لیڈر کو بیٹھنا چاہیے، ایسا بیٹھا. عدد کے لیے جب جملے میں عدد موجود ہو، جیسے ضربت زیدن ضربتن، یہ ہم نے دیکھ لیا، مارا میں نے زید کو ایک بار مارنا اور میں نے 2 بار مارا، تو اس میں آ گیا. پھر وہی چیز کہ تاکید کے لیے ہے، جیسے انا انشأناہن انشاء، ہم نے اٹھایا ان کو، فیمنن کو مفعول بھی ہو گیا. انشاء جیسے کہ اٹھایا جاتا ہے، تو یہ بھی تاکید کے لیے آئے گا، سیم کا فعل اور پھر سیم مصدر. اور نوعیت کے لیے یمتعکم متاعا حسنا، وہ فائدہ دے گا تمہیں، متاعن سیم روٹ ورڈ کا یہ آگیا، کیا آ گیا؟ مصدر. اور کیسا ہے یہ؟ مضاف مضاف الیہ ہے، یہاں موصوف صفہ ہے. دیکھیں دونوں سیم ہے، تو یہ موصوف صفہ ہے. ویسے بھی مضاف جو ہوتا ہے وہ لائٹ ہوتا ہے. تو متاعن حسنا، اچھا فائدہ دے گا. اور اگلی آیت ہے متعنا ہوں، ہم نے فائدہ دیا اسے، متاع الحیات الدنیا. تو یہ آپ کو پتہ چلا مضاف مضاف الیہ متاع الحیات الدنیا پورا ایک ہی میں آئے گا، ایک ہی فریگمنٹ بن جائے گا مضاف مضاف الیہ کا. تو اس میں یہ بھی نوعیت کے لیے آ رہا ہے، بس یہ موصوف صفہ اور یہ مضاف مضاف الیہ. اور عدد کے لیے فنظرا، تو اس نے دیکھا، نظرتن ایک نظر دیکھنا، تو نظرتن جس سے ضربتن، تو یہ ایک دفعہ کے لیے اس طرح کی چیز آتی ہے، دکتن جیسے واحدہ. اچھا اب اس والے میں ہم اس کو ایکسرسائز تھوڑی سی کر لیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اس میں حمزہ کاف لام روٹ ورڈ فعل کی طرح ہوا، اور پھر تم کھاتے ہو، اور تراث کو، میراث کو، یہ اس کا کیا ہو گیا؟ مفعول بھی ہو گیا کہ تم میراث کو کھاتے. اس میں نصب ہے نا، تو یہ مفعول بھی ہو گیا کہ تم اس کو کھاتے ہو. اور کیسا کھاتے ہو؟ اسی کا جب مصدر یوز ہو گیا، اور وہ بھی آپ دیکھیں نصب حالت میں، اس کے ساتھ ہی یہ پتہ چل رہا ہے یہ موصوف صفہ کا فریگمنٹ ہے، تو تم اس طرح اس کو کھا جاتے ہو. تو یہ کیا ہوا؟ نوعیت بتانے کے لیے کہ تم یعنی کہ مطلق ہے، مصدر ہے، اس کا مفعول مطلق ہے، مصدر ہے، لیکن نوعیت بتانے کے، یعنی کہ ہم اگر کہیں ٹائپ 2 ہے یہ، اور وہ ہے نوعیت بتانے کے لیے مگر موصوف صفہ. اسی طرح وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، تم محبت رکھتے ہو، فعل ہو گیا، مال سے مفعول بھی ہو گیا یہ، اور اسی کا حبن اسی کا مصدر ہو گیا. اور مصدر بھی کیسا آیا؟ موصوف صفہ ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ موصوف صفہ ہے، حبن جمع کہ خوب زیادہ محبت. تو یہ بھی کون سا والا ہو گیا؟ سیکنڈ ٹائپ ہو گئی اس کی، جو نو بتاتی ہے اور موصوف صفہ کہ تم اس طرح کی مال رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، جمع. آگے دکت الارض دکن دکا، یہ جو ہے کون سا والا ٹائپ ہے؟ ٹائپ 1. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو فعل استعمال ہوا اس کا سیم روٹ ورڈ کا، اور یہ پیسو ورژن ہے. اور دکا دکا، ریزہ ریزہ، تو اس میں اس کی صفت نہیں بتائی گئی، بلکہ یہ اسی کو امفسائز کرنے کے لیے سیم مصدر استعمال ہوا. تو اس میں نمبر 1 ہے کہ خوب کوٹ دی جائے گی جب زمین، تو اس میں امفسس کے معنی آئیں گے. ٹھیک ہے، اسی میں آگے دیکھیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ، اس دن نہیں وہ عذاب دے گا، عذابہ احد، اس جیسا عذاب کسی ایک کو. تو اس میں بھی سیم روٹ ورڈ کا عین زال با، آپ کو پتا ہے کہ فعل استعمال ہوا، اور ساتھ ہی اسی کا مصدر استعمال ہوا. مصدر اکیلا یا مضاف مضاف الیہ یہ، یا پھر یعنی کہ ٹائپ 1 ہے خالی مصدر ہے، یا ٹائپ 2 میں مضاف مضاف الیہ، یا موصوف صفہ. موصوف صفہ تو نہیں نظر آ رہا. اچھا اکیلا بھی نہیں ہے، اس میں دیکھیں ہو بھی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مضاف مضاف الیہ. تو یہ ٹائپ 2 ہے، اور مضاف مضاف الیہ یعنی کہ اس کے جیسا عذاب، کوئی وہ عذاب، ایسا عذاب کسی کو اور کو نہیں دیکھا، نہیں کہ اس. تو یہ ٹائپ 2 ہے، اس کی نوعیت بتائی جا رہی ہے عذاب کی. اسی طرح وَلَا يُوثِقُ، اور نہ وہ باندھے گا، وَثَاقَ روٹ ورڈ ہے، وَثَاقَہُ جیسے عذابہ تھا اس کا مصدر تھا، اس طرح یوثقو کا وثاقہ یہ مصدر ہوا، اور مضاف مضاف الیہ یہ بھی ٹائپ 2 ہو گیا، اس کے جیسا باندھنا.
تو یہ بھی اس کی نوعیت بتائی جا رہی ہے کہ کیسا باندھے گا، کہ ایسا باندھنا کسی اور والا وساقہ ہو آ، تو یہ اس میں ہو گیا۔ تو اسی طرح اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ اس طرح کی جب ہم اس کو ایکسرسائزز کرتے ہیں تو ہمیں اور سمجھ آتا ہے، جیسے کہ اگر یہ سارے دیکھ لیں موصوف صفہ جب آئے گے، سارے موصوف صفہ ایک جیسے زیادہ تفیفتن شرح وجیزہ، تو یہ سب کیا ہے ٹائپ 2 ہو گئے نوعیت کے لیے، اور اس کے ساتھ ہو گیا اب مضاف مضاف الیہ کلہ بادن والے ہو گئے، حقہ والے کلہ بادن اور حقہ، اور تو وہ بھی نوعیت کے لیے ہو گئے۔ اور تاکید کے لیے کون سے استعمال ہوتا ہے؟ جس میں خالی ایک مصدر بس اسی سیم مصدر ہوتا ہے، وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ اغلاقاً، اور اس میں تو کراتین آپ کو پتہ ہے عدد کے لیے ہو گیا۔ اسی طرح اس میں بھی دیکھیں جتنے آپ کو شرح مفصلہ، قولاً سدیدہ، فوزاً عظیمہ، یہ سب پتہ چل گیا موصوف صفہ ہے تو یہ نوعیت کے لیے ہے، اور وہ اس کی نوعیت بتائی جا رہی ہے کہ فعل کی۔ اور یہ جو سب سنگل ہیں، سبا، شقا، تسلیمہ، ترتیلہ، تکلیمہ، ساری ہم آیتیں دیکھ چکے ہیں، تو یہ تاکید کے لیے یوز ہوئی ہے، تو یہ سنگل میں یوز ہوتی ہیں۔ اب اس والے میں دیکھ لیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو اس میں بھی دیکھیں اذکروا ذکر کرو اللہ، اللہ کا، اور ذکرن کثیرا، تو یہ بھی اس کا کیا ہے موصوف صفہ ہو گیا، اور مصدر یعنی مصدر اور مطلق ہو گیا نا، مفعول مطلق ذکرن، کیسا ذکر کرو، تو یہ ٹائپ 2 ہو گئی کہ اس میں موصوف صفہ ہے اور اس میں اس کو نوعیت بتائی جا رہی ہے۔ اب اسی طرح اس میں دیکھیں واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ تعالیٰ انبتا یعنی کہ اگائے گا تم کو زمین سے، نباتا اگانا، تو اس میں بھی سیم روٹ ورڈ ہے فعل، اور پھر خالی کیا آ گیا سیدھا مصدر آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ٹائپ 1 ہے، مفعول مطلق ٹائپ 1 کے وہ جیسا کہ کرنا چاہیے ویسے اگائے، جیسے ایسا پیدا کرے گا جیسے پیدا کیا جانا چاہیے۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اچھا یہ یخرجکم، اور وہ نکالے گا تمہیں، کیسے نکالا گا تمہیں؟ اخراجا، جیسا کہ نکالنا چاہیے، سیم روٹ ورڈ کا فعل اور اس کا مصدر، تو یہ بھی ٹائپ 1 ہو گیا تاکید کے لیے کہ ایسا نکالے گا جیسے کہ نکالنا چاہیے۔ یہ والا ہم نے دیکھ لیا۔ سجد تو میں نے سجدہ کیا، سجدتین 2 سجدے، تو یہ تو عدد کے لیے ٹائپ 3 ہو گیا۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، میں نے اسرار کیا، فعل ہو گیا، لہم ان کے لیے، ایم بی ایف ہو گیا متعلق بالفعل، اسرارا مفعول مطلق ہو گیا، مصدر ٹائپ 1 ہو گیا امفسس کے لیے کہ جیسے کرنا چاہیے ویسے، اس طرح۔ ٹھیک، تو یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔